یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب، تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر عقیدت محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے بھی وہی ہیں جنہیں میرے سرکار مدینہ بلاتے ہیں۔ وہ لوگ یقیناً قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کاش سادات کرام کا صدقہ، اس محفل پاک کا صدقہ کرم ہو جائے کہ اس آس پہ جیتا ہوں، اس آس پہ جیتا ہوں، کوئی کہہ دے یہ آ کر چل تجھ کو نیازی مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تجھ کو نیازی مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد الحمدللہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ اللہ والوں کی موجودگی میں اپنی مختصر سی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید توقیر حسین شاہ صاحب بخاری۔ اللہ تبارک و تعالی آل نبی اولاد علی کا قبلہ شاہ صاحب صاحبزادہ حضور کا سایہ ہم سب پر تا دیر پائے مدد فرمائے، اور ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک اس محفل پاک کے وسیلہ سے آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ مجھے جب دعوت دی گئی کہ بیان کرنا ہے تو شاہ صاحب ہمارے جب ان کو بیان کے لیے ہم سنتے تھے تو آپ اس آیت کریمہ پر درود پاک کی فضیلت پر بیان فرماتے تھے۔ یہاں پر بھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اکثر اس آیت کریمہ پر ہی بیان ہوا کرتا تھا حضور کی شان پر اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی عظمت و شان پر۔ ہمارے محترم پرویز بھائی جن کا نام قبلہ شاہ صاحب نے نور محمد رکھا تھا، ان کی ان سے ماشاءاللہ گھر پر بھی قبلہ شاہ صاحب کا ہم نے بیان اسی آیت کریمہ درود و سلام کی عظمت و شان پر ہم نے سنا۔ اللہ پاک ہمارے قبلہ شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ تو میں درود و سلام کی عظمت و شان پر مختصر اپنی حاضری پیش کرنے لگا ہوں۔ شہد کے بارے میں اس پر ایک روایت ہے، اس بارے میں شہد کی آپ نے فوائد اس کے فائدے سن رکھے ہیں، پڑھ رکھے ہیں۔ آپ کسی بھی کتاب میں شہد کے فوائد فائدے پڑھیں سنیں، بڑے اس کے فوائد نظر آئیں گے، لیکن یہ شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے، اس شہد کے اندر شفا کیوں ہے، یہ اگر بات سننے کو ملے گی، کسی کتاب میں ملے گی تو کسی عاشق رسول کی لکھی ہوئی کتاب میں ملے گی۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو بے شمار معجزے عطا فرمائے، خوبیاں عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام صرف ہمارے لیے نہیں، چرند و پرند، شجر و حجر سب کے لیے آپ نبی رسول بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کو ہر چیز پہچانتی تھی اور حضور علیہ السلام بھی ہر چیز کو جانتے پہچانتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، روایت کا مفہوم ہے، شہد کی مکھی گھوم رہی ہے پیارے نبی علیہ السلام کے آس پاس۔ پیارے نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، شہد کی مکھی گھوم رہی ہے۔ حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں شہد کی مکھی سے، اے شہد
ذرا بتا شہد کیسے بناتی ہے، شہد کیسے بناتی ہو؟ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پھلوں کا رس چوستی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں، مختلف جگہوں سے رس چوستی ہیں اور اپنے چھتے پر اگل دیتی ہیں اور شہد بن جاتا ہے اسی طرح۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جو پھول ہوتے ہیں ان کا رس، پھلوں کا رس، ان میں سے کئی میٹھا ہوتا ہے، کئی کڑوا ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا شہد میٹھا کس طرح ہو جاتا ہے؟ وہ شہد کی مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اللہ کی ذات کی قسم ہم چھتے پر وہ رس اگلتے ہوئے آپ کی ذات پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد، آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتی جاتی ہے، اللہ پاک اس شہد کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، محفل پاک میں آنے والوں خوش نصیبوں، اللہ پاک نے اس شہد کے اندر جو شفا رکھی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس شہد پر پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس سے اگلی جو بات ہے وہ ہمارے لیے اس میں پیغام بھی ہے۔ اگلی بات بڑی کمال مزے والی بات ہے۔ روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جہنم میں جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے مکھیاں جون سی ہیں ان پر مسلط کرے گا۔ سمجھنے بات کو، اللہ پاک جہنم میں جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے کن کا اضافہ کرے گا؟ مکھیوں کا۔ ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب آپ بتائیں یہاں دنیا کے اندر ایک مچھر، دو مچھر ہمیں ذرا ہمارے آس پاس آ جائیں، وہ دنیا کا عذاب بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ڈینگی ہے، ملیریا، اللہ پاک صحت والی ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ وہ ایک مچھر ہے، عذاب دنیا کا بنتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا اللہ پاک جہنم میں جہنمیوں میں، جہنم کے اندر جہنمیوں میں عذاب میں اضافے کے لیے مکھیوں کو ان پر مسلط کرے گا تاکہ ان کی عذاب میں، ان کے عذاب میں کیا ہو؟ اضافہ ہو۔ فرمایا واحد شہد کی مکھی ہے، اللہ پاک اس شہد کی مکھی کو وہاں جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ جب اس کی وجہ دیکھی گئی تو علماء کرام نے فرمایا یہ واحد شہد کی مکھی ہے جس کو اللہ پاک جہنم میں جہنمیوں کی عذاب میں اضافے کے لیے نہیں بھیجے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہد کی مکھیاں دنیا میں حضور کی ذات میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ درود و سلام کی برکت سے اللہ پاک شہد کی مکھی کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، شہد کی مکھی دنیا میں حضور پر درود و سلام کا نذرانہ محبت سے پڑھتی ہے، اللہ پاک اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ حضور کا امتی جب حضور کی بارگاہ میں روزانہ عقیدت محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا تو اللہ پاک اپنے ان بندوں کو، حضور کی امت کو جنت کیوں نہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری۔ اب ایک اور بس واقعہ حضور علیہ السلام کی محبت میں پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ وقت کو بھی جس طرح فرمایا ہے ہمارے محترم نقیب صاحب نے، اسی طرح انشاءاللہ میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ اور ایک اور وضاحت بھی کرتا چلوں، کبھی کبھار آج کا معاشرہ وقت اسی طرح کا ہے، ہر بات کی وضاحت بھی کرنی پڑتی ہے، جو بیان کر دے اعتراض بڑی جلدی آ جاتا ہے۔ وہ جو مکھیاں، وہ جو جہنم میں جائیں گی ان کا قصور کیا ہے؟ تو وہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک ان کو پھر واپس اپنے پاس بلا لے گا، ان کا کوئی قصور، ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہاں پر شہد کی مکھی
حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہے، اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم روزانہ پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت محبت کے ساتھ روزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں گے۔ اور پھر محبت حضور علیہ السلام سے کیسی کرنی ہے یہ ہمیں حضور کے غلاموں نے بتایا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں مشہور و معروف واقعہ ہے۔ یہ حضور کے غلام کس طرح حضور سے محبت کرتے تھے، تو ہم نے بھی ایسے ہی جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں انے واہ، اسی طرح حضور علیہ السلام کی کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے۔ ہمیں حضور کے غلاموں نے یہ پیغام دیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پیارے نبی علیہ السلام ایک یہودی شخص کے ساتھ گھوڑے کے بارے میں لین دین کی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہودی کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی یہ گھوڑا اس کی قیمت کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی جاتا ہوں اس کی قیمت لاتا ہوں، قیمت تمہیں دوں گا اور گھوڑا تو میرے حوالے کر دیں۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، اسی دوران ایک یہودی آیا، کیوں کھڑے ہو؟ یہ گھوڑا بیچ رہا ہوں۔ کتنے کا؟ وہ کہتا ہے میں نے تو مسلمانوں کے نبی کو بیچ دیا ہے۔ کتنے کا؟ مثال کے طور پر 5000 کا۔ وہ یہودی کہتا ہے میں تمہیں 7000 8000 دیتا ہوں، مجھے بھیج دو۔ پیسہ ہے، لالچ، ٹھیک ہے یہ لے لو۔ اتنے میں حضور علیہ السلام بھی آ گئے، لاؤ پیسے لو اور گھوڑا میرے حوالے کرو۔ وہ یہودی گھوڑا بیچنے والا، وہ فروخت کرنے والا مکر گیا، میری تو آپ سے لین دین کے معاملے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ مکر گیا، میں نے تو آپ سے بات ہی نہیں کی، کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ نے جانا ہے گھر سے پیسے لے کے آنے، پھر میں نے گھوڑا آپ کے حوالے کرنا ہے۔ تو وہ یہودی کہتا ہے آپ کوئی گواہ لائیں۔ کیا لائیں؟ وہ یہودی کہتا ہے وہ ہمارے نبی سے، مسلمانوں کے نبی سے کوئی گواہ لے کر آئیں، پھر میں آپ کی بات مان لوں گا، گھوڑا پھر آپ کو دے دوں گا۔ اتنے میں جب یہ بات ہو رہی تھی، جب یہ گواہی والی گواہ لے کر آئیں، تو حضرت ابو خزیمہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب ان کے کانوں میں آئی آواز کہ میرے نبی سے یہ گواہ مانگ رہا ہے خرید و فروخت والے معاملے میں، حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صدا لگاتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے اس یہودی سے اس خرید و فروخت گھوڑے کے معاملے میں بات کی تھی۔ وہ یہودی کہتا ہے گواہی آ گئی، ٹھیک ہے جی یہ گھوڑا آپ کے حوالے۔ اب لوگ جانے لگے تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے غلام سے پوچھا، بڑی محبت والے ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے، آج دلیل دیں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ سنیے، پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے غلام سے پوچھا اے میرے غلام تو اس خرید و فروخت والے معاملے میں جب بات ہوئی تھی تو تھا ہی نہیں، تو نے کس طرح کہہ دیا؟ میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے بات کی ہے، معاملہ طے کیا ہے۔ سنیے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ آپ اس گھوڑے کی گواہی کے بارے میں فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا، یا رسول اللہ بس آپ نے کہا، آپ نے بتایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یا اللہ ہم نے بھلا اللہ کو کہاں دیکھا ہے، آپ نے اللہ کا فرمایا، ہم نے آپ کے کہنے پر اللہ کو مان لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یہ گھوڑا یہ دنیا کے معاملات تو بہت پیچھے ہیں، ہم نے تو بن دیکھے آپ کے فرمانے پر اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو اس طرح پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے جس طرح حضور کے غلاموں نے کی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے بندہ ناچیز نے جو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ پاک میرا بیان کرنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔